آج جو مولانا فضل الرحمان نے صحافیوں کے ایک گروپ کے ساتھ ملاقات کی، اس میں زیادہ تر گفتگو تو پرائیویٹ تھی، لیکن اس گفتگو میں انہوں نے جو خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے اس پہ بھی کافی تشویش کا اظہار کیا، اور انہوں نے بتایا کہ صوبہ جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے اور اس پر بھی پارلیمنٹ کا ایک خصوصی اجلاس ہونا چاہیے۔ خاص طور پہ انہوں نے جو شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں جو کل پرسوں ایک واقعہ ہوا ہے اس میں بہت تشویش کا اظہار کیا، جس میں بہت بڑی تعداد میں جو مویشی ہیں ان کا نقصان ہو گیا، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ وہ معاملہ ہے کہ جس پہ میڈیا بھی خاموش نظر آتا ہے اور پارلیمنٹ کا بھی اجلاس ہونا چاہیے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے اون عباس بپی صاحب کہ یہ جو ایک تحریک انصاف کی اور گورنمنٹ کی جو کنفرنٹریشن چل رہی ہے، ایک محاذرے کی کیفیت ہے، اس میں عوام کے بہت سے اہم مسائل جو ہیں وہ اگنور ہو رہے ہیں، جس کا کہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت تکلیف دہ انداز میں ذکر کیا؟ میر صاحب، پہلے میں جو آپ نے بریک سے پہلے بات ہے اس پہ تھوڑا سا کمنٹ کر دوں، ویسے کہ اگر آپ کو ان صاحب کا یہ میسج آیا اور وہ اس وقت پارلیمنٹ لاجے سے کے پی یا کسی اور صوبے میں فرار ہو چکے ہیں، تو پھر یہ آپ کو اطلاع کر دوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے یہ لوگ متحرک ہو گئے۔ سوموار کو یا منگل کو قومی اسمبلی اور سینٹ کا سیشن بلایا جا رہا ہے، اور وہی جو کارروائی آج سے 10 دن پہلے اس کا آغاز انشاءاللہ سوموار سے پھر دوبارہ ہو رہا ہے، اور رات کو تمام ممبران قومی اسمبلی اور سینیٹرز رات کو 12 بجے 1 بجے کم از کم ان لوگوں کی پارٹی کے وہ اپنی تیاری کر لیں اور اپنے تمام معمولات زندگی سے کینسل کر کے آ جائیں اسلام آباد، کیونکہ حکومت ایک دفعہ پھر دوبارہ سومناتھ کے مندر پہ چڑھنے جا رہی ہے۔ ایک تو یہ اعلان۔ دوسری بات یہ کہ سر کے پی کے کی جو پورا کانسیپٹ ہے، جیسے مولانا صاحب نے آپ کو کہا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب گورنمنٹ میں تو خان صاحب کو آپ کو اسٹیٹمنٹ یاد ہے، وہ کہتے تھے کہ دیکھیں کے پی کے مائنڈ سیٹ کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ ان کے اوپر یہ چڑھائی کر کے کبھی بھی صوبے کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ لکی مروت میں جو پولیس والوں نے احتجاج شروع کر دیا اور ہڑتال کر دی، یعنی کہ صوبے کی پولیس نے ہڑتال شروع کر دی، اور ان کا مقصد کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی اس طرح کریں، آپ تمام وہ فورسز جو پولیس کے علاوہ اس ضلع میں موجود ہیں آپ باہر بھیج دیں، یہ طالبان جانیں، دہشت گرد جانیں، ہمارے مشران جانے، ہم اپنا جرگہ بنائیں گے، ان سے معاملہ طے کر لیں گے۔ سو کے پی میں جب تک آپ انگیج نہیں کریں گے، ان سے بات نہیں کریں گے، چیزیں نہیں چل سکتی۔ آپ کچھ کر کے دیکھ لیں، مطلب انگریز برطانیہ ان سے لڑ کے تھک گیا، نہیں جیت سکا۔ سو آپ ان سے کیسے جا کے اس طرح کی چیز کریں کہ آپ نے پش کرنا نہیں، یہ مانو، یہ ماننے والا کانسیپٹ نہیں ہے۔ سو جب علی امینیہ کہتا ہے کہ مجھے میرے معاملات میری مرضی سے چلانے دیں اور ہم اس کو ڈس انگیج کریں گے، نہیں، آئی جی پنجاب تمہاری مرضی کا نہیں ہو سکتا، چیف سیکرٹری پنجاب بھی تمہاری مرضی کا نہیں ہو سکتا۔ سو اس کے بعد اگر وہ وہاں بیٹھ کے اس کو آپ پورے ہاتھ باندھ دیں، وٹ کین ہی ڈو؟ وہ چیف ایگزیکٹو ہے، وہ وہاں کا لوکل ہے، لوگ اس کی زبان سمجھتے ہیں، اس کی نیچر کو سمجھتے ہیں، وہ اس کے ساتھ بات کرے۔ لیکن کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو انگیج نہیں ہونے دے رہا جا رہی، اور وہاں سے بہ کے محسن نقوی صاحب چاہیں کہ جی میں کیونکہ انٹیریئر منسٹر ہوں اور میں اپنی مرضی سے چلاؤں گا، پھر جیسے جو واقعات جو بنو میں ہوئے یا شمالی وزیرستان میں، یہ دل کیپ کمنگ اپ۔ سو ون نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کے پی کے خدوخال کو سمجھیں، اس کے ایشوز کی کمپلیکیشن کو سمجھیں، اینڈ لیٹ دا لوکل گورنمنٹ ہینڈل دوز ایشوز۔ اور آپ کی بات 100% ٹھیک ہے، ہم کیونکہ اس وقت جو لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں وہ صرف اور صرف اپنی جو طوالت ہے اپنی حکمرانی کی وہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ نہ مہنگائی سے ان کا ایشو ہے، نہ بے روزگاری ان کا پرابلم ہے، نہ بجلی کے بل ان کا ایشو ہے، نہ گندم کا سپورٹ پرائس ان کا ایشو ہے۔ سو سارے معاملات میٹر نہیں کرتے، یہ مر جائیں، ایز لانگ ایز مریم بی بی کی، شہباز شریف کی، زرداری صاحب کی، ان سب کی حکومت بن جائے، کسی طرح 2-4 سال لگے دہاڑی لگا لیں، دیٹ از وٹ دے آل وانٹڈ ٹو بی۔ ادروائز لوگوں کا ایسے کوئی، اس کی وجہ ایک اور بھی ہے نا، یہ 20-25 کروڑ کے لوگوں کے ووٹوں سے تو منتخب ہو کے نہیں آئے، ان کے مینڈیٹ کی وجہ سے تو آئے نہیں ہے۔ ان کو تو جنہوں نے مینڈیٹ دیا انہوں نے کہہ دیا کہ عوام کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آگے بھی الیکشن لڑنا تو چھوڑو عوام کے پاس جانا، یہ موت فوت ڈیولپمنٹ کا کام چھوڑو، سمپل ہم سے بات کر لو، انشاءاللہ تم حکومت میں آ جاؤ گے۔ یہ جو فریم آف مائنڈ ہے نا میر صاحب، یہ طوالت پکڑ چکا ہے، دس ہیز ایبزارب انٹو دا سوسائٹی، اور ہماری پوری سوسائٹی کا فیبرک تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ بیوروکریسی ان کی بات بھی نہیں سنتی، اب ان کے ایم این ایز یتیم ہو چکے ہیں، نہ ڈی سی ڈی پی او بات، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ کون کرواتا ہے، کون ہے جس کی اے سی آر کے اوپر وہ یہاں بیٹھے رہیں گے۔ ایسے جہاں پہ عوام کے اپنے منتخب نمائندے جن کو عوام نے منتخب نہ کیا ہو اور وہ اپنی ریٹ نہ کر سکے، وہاں اسٹیٹ کا کیا لینا دینا؟ سو فار گاڈ سیک ایشو سے باہر نکلیں۔ عوام کا ایشو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہے، عوام کا ایشو اس شخص کا چیف جسٹس بننا نہیں ہے۔ دے ہیو بگر ایشوز دین دیٹ، بٹ آئی ہوپ دے ول نیور انڈرسٹینڈ دیٹ۔ میر صاحب ان کو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ بلال کیانی صاحب، یہ جو خیبر پختونخوا کی سچویشن ہے، 5-6 اضلاع جو ہیں وہاں پہ 3-4 بجے کے بعد جو ہے گورنمنٹ کی ریٹ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ بلوچستان پہ اور خیبر پختونخوا پہ
ہماری قومی اسمبلی میں سینٹ میں اسپیشل ڈبیٹ ہونی چاہیے. جی دیکھیے بات یہ, اب خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں اور مجھے تھوڑی سی اجازت دیجیے گا چونکہ کافی نکات اون صاحب نے اٹھائے ہیں, میں ایز کوئکلی ایز بریفلی ایز پاسبل ان کو ایڈریس کرنا چاہوں گا. دیکھیے خیبر پختونخوا کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے سوچ سمجھ کے ایک غنڈے کو چیف منسٹر لگایا وہاں پہ, جس بندے کا حلیہ, جس کی زبان, جس کی سوچ, جس کے لہجہ, نہیں معذرت کے ساتھ یہ دیکھیے نہیں حلیے پہ کیا اعتراض؟ نہیں اس شخص کا طریقہ کار, نہیں بالکل نہیں, اس شخص کی حرکتیں معذرت کے ساتھ, وہ غنڈہ گردی کرتا ہے, وہ شخص غنڈہ گردی کرتا ہے. نہیں مجھے اون صاحب بالکل جی میں بڑا کانشیسلی یہ لفظ کہہ رہا ہوں. نہیں آپ اون صاحب ڈونٹ انٹرپٹ می, میں ذمہ داری سے لفظ کہہ رہا ہوں. اون صاحب مجھے ذرا سوال کرنے دیں, آپ نے حلیے کے نہیں حلیہ ون ایسپیکٹ, اس بندے کی حرکت کیا چیز قابل اعتراض؟ نہیں دیکھیے اس بندے کا لہجہ, اس بندے کی زبان, اس بندے کے الفاظ, جب وہ خواتین کو گالی دے گا جلسے کے سٹیج پہ کھڑا ہو کے عمران خان کا نمائندہ بن کے, جب وہ صحافیوں کو گالی دے گا, جب وہ آئین کو گالی دے گا, جب وہ فوج کو گالی دے گا, جب وہ اس جمہوری نظام کو گالی دے گا اور پھر آ کے شیشے توڑے گا اور بدماشی کرے گا اور حملے کرے گا پولیس کے اوپر ریاستی اپنی اختیارات کو استعمال کر کے, تو وہ غنڈہ گردی ہی ہے. نہیں لیکن اس کا خیبر پختونخوا کی لا اینڈ آرڈر سچویشن سے کیا تعلق ہے جو پچھلے 20-25 سال سے بالکل ایسی ہی ہے؟ نہیں دیکھیے یہ آپ کی بات بجا ہے کہ کچھ ایشوز ہیں which are larger than just the last few years, یہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, مگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ان پیچیدہ حالات میں عمران خان جان بوجھ کے اس طرح کے شخص کو وہاں پہ لگائے گا جس کا فل جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ وہ پنجاب کی طرف آ کے اس طرح کے ڈرامے کرے, نہ جلسے میں پہنچے اور اسی طرح کی ہی سپرفیشل بدماشی کرتا رہے, تو پھر یہ دیکھیے نا وہاں پہ ایک لاوارث سی حکومت چل رہی ہے نا جی. وہاں پہ اگر کوئی ان کی جماعت کے اندر بہتر لوگ ہیں, ان کے پاس زیادہ سنجیدہ لوگ ہیں اس سے, ہی کوڈ ہیو پک دوز, بٹ عمران خان کی اپنی ترجیح, اون صاحب کہتے ہیں کہ مہنگائی اور یہ سب چیزیں ترجیح نہیں ہے, عمران خان کی اپنی ترجیح نہیں ہے. عمران خان کو علی امین گنڈاپور چاہیے ان کاموں کے لیے تھا جو وہ کر رہے ہیں. ہم خود کہتے ہیں کہ یہ جلسیاں کرنے کے بجائے اور یہ ڈرامے کرنے کے بجائے آئیں آپ پنجاب حکومت کے ساتھ مقابلہ کریں, کسان کی کارڈ کے اوپر مقابلہ کریں, مہنگائی کی شرح بھی ہماری حکومت نے کم کی ہے, بجلی کے اوپر پنجاب گورنمنٹ نے ریلیف فراہم کیا ہے, اس کے اوپر مقابلہ کریں. وفاقی حکومت نے ٹیرف فریز کیے ہیں 86% صارفین کے لیے 200 یونٹ تک, 200 سے 500 یونٹ تک کے لیے ہم نے ریلیف فراہم کیا, انہوں نے اس کے اوپر تنقید کی. جب پنجاب حکومت نے بل کی ادائیگی کی 14 روپے فی یونٹ تک, اس کے اوپر خود آ کے مقابلہ کریں. ہم خود کہتے ہیں کہ عوامی مسائل پہ آ کے آپ پارلیمان کے اندر ڈیبیٹ کریں. آپ کو عمران خان اور اس کے NRO کے علاوہ کوئی سوچتا نہیں ہے. جی اون صاحب آپ اس کا جواب دے دیں. سر اگر اتنے زیادہ کنسرن ہوتے تو آج سے 4 مہینے پہلے پنجاب کا کسان جو 4000 سپورٹ پرائز کے اوپر زندہ تھا گندم اگانے کے لیے, آج 2200 روپے پر من پہ بیچ رہا. کس چیز کی مہنگائی کی بات؟ یعنی کہ کسان کو پیسے نہیں ملے گندم کے تو مہنگائی سستی ہو گئی, آٹا سستا ہو گیا. اور پاکستان پنجاب میں 70% کسان ہے, اگر یہ اس کی گندم نہیں اٹھا سکے تو یہ کچھ نہیں کنسرن کر سکتے. اور یقین جانیے اگر اتنے زیادہ کنسرن ہے تو کچے میں جو 12 لوگ شہید ہوئے تھے پولیس والے, کیا اس کے لیے کوئی کارروائی کر سکتے؟ پنجاب میں اس وقت یہ صورتحال ہے کہ شام کو آپ تو KPK کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو ملتان میں کہہ رہا ہوں پچھلے 1 مہینے میں ملتان میں 40 ڈاکے پڑے ہیں, 40. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کسی سے. میں نے آج CPO کو فون کر کے کہا میں کہ کوئی تم سے پوچھ سکتا ہے کہ یہاں 40 ڈاکے پڑے؟ پنجاب اس وقت خود ہی صورتحال بن چکی ہے. آپ نے بلوچستان کا ایشو ریز کیا, میں میر صاحب بڑا سمپل سا کہتا ہوں, بلوچستان میں جس قسم کے لوگوں کو وہاں منتخب کیا گیا ہے وہ عوامی نمائندے نہیں ہیں. اب جب عوام کے نمائندے نہیں ہیں تو عوام کی ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی. تو جس قسم کے لوگوں کو نیشنل اسمبلی میں بھیجا گیا ہے, یقین کریں گاڑی چور, پابلو ایسکوبار یعنی کہ کوکین کے ڈیلرز, ایسے لوگ اٹھا کے وہاں پہ آ گئے. یو کانٹ امیجن جو اصل لوگ ریپرزنٹیشن تھی. اب یہ کہ لوگ کیونکہ کنیکٹ نہیں کر پا رہے, وہاں ایشوز ہیں. سملرلی جب آپ KPK کے ایشوز کو سمجھیں گے نہیں کہ وہاں پہ ایشو کیا ہے, جرگا کیا ہوتا ہے, ان لوگوں کی جو بارڈر کے اوپر رکھتے ہیں ان کی رشتہ داریاں ہیں, ان کا آنا جانا کیسے مینٹین ہوگا, یو ول نیور ایڈریس دوز ایشوز. فورس کی بیس کے اوپر کم از کم KP کنٹرول نہیں ہو سکتا. اور بار علی امین کا بار کہا جاتا ہے کہ جو اس کا علی امین از دا موسٹ سکسیسفل پرسن ساؤتھ میں, جو وہ جیت کے آیا ہے اس سے زیادہ سیٹیں کسی جیت. یہ واحد بندہ ہے جس نے پورا ضلع ڈیرہ اسماعیل خان جیتا تھا کیونکہ عوام کے ساتھ کنیکٹ ہے اور ہی پریزنٹس اے ٹرو آئیڈیالوجی. ایک شخص کی بیس کے اوپر یہ پرزیوم کر لینا جسٹ بیکاز کہ اس کا حلیہ ایسا ہے اس لیے وہ لفظ مال کرنا, آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ. میں نے کبھی بھی کسی کو, اب آپ نے 5 لفظ کہے جی آئین کے خلاف, فوج کے خلاف, یہ جو فوج والا جو بار ہمارے خلاف کھیلتے ہیں, حضور ہمیں بھی اتنی محبت ہے جی آپ سے. 9 مئی کا نام لے کے ہمیں ڈرانے کے لیے جب ان کو بھول جاتا ہے ان کو یاد رہتا ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے ایک واحد اسکیم
اسکیپ ہے ان کے پاس کہ 9 میں یاد کرا دو تاکہ آلے دوالے ایک دوسرے کے ہو جائے. دس ول ناٹ ورک ایٹ آل. یقین جرے پنجاب میں اس وقت یہ حالات ہے, لوگ بے روزگاری سے برباد ہے, کسی کے پاس پیسے نہیں ہے. یہ بجلی کا 5 روپے یونٹ, 80 روپے کا یونٹ اگر 75 روپے بھرے گا, واٹس اے بگ ڈیل اباؤٹ اٹ. آپ کو اس چیز کا احساس ہے کہ یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تحریک انصاف کی جو کنفرنٹریشن ہے, محاذ رائی ہے, اس کا آپ کے مخالفین جو ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور یہ ختم ہونی چاہیے, یہ آپ کو احساس ہے اس چیز کا؟ سر ختم ہونی چاہیے. obviously it doesn't work for پاکستان. یہ پاکستان کے لیے سوٹ, ہم پاکستان کے سب سے بڑی فیڈریشن کی جماعت ہے, سب سے بڑی مقبول جماعت ہے, اور اس کا لیڈر دنیا کا سب سے بڑا مقبول ترین لیڈر ہے. ہم اس وقت پاکستان میں اتنے بڑے مینڈیٹ کے ساتھ اپنی ہی فوج کے ساتھ کیسے کنفرنٹیشن کر سکتے ہیں؟ لیکن اگر کبھی کبھار ان کو بھول جائے, یہ بیٹھے یاد کرانے کے لیے, یہ بار بار اس کو اٹھا کے لے آیا کریں گے. ان کی خواہش ہے کہ یہ کنفرنٹیشن چلے تاکہ یہ کم از کم کہیں بھی کوئی برجنگ پاکستان کے پرپس کے لیے سرو نہ ہو. جب بار بار خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بات کرنی ہے جو فیصلہ ساز ہے, یہ اس کو اس لیے لے جا, دیکھیں جی فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں. بھائی حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس میں فوج کا کردار ہے. اگر ہم ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کون سی کوئی انڈین کی فوج سے بات کریں, اپنے لوگوں سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان ایشوز کو ریزالو کیا جائے. ہماری کوئی انا اتنی بڑی نہیں ہے کہ ہم کسی سے بات نہیں, ہم ان سے اس لیے نہیں بات کرنا چاہتے کہ ان کے پاس تو اتھارٹی کے, ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے, they cannot call the shots. تو پھر ان سے کیا بیچاروں سے بات کی جائے؟ یہ تو خود صبح شام کر رہے ہیں.